بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے اسلامی معاشی نظام کے مختلف اصولوں کا علیحدہ جائزہ لیا۔ Now I would like to discuss some salient features which are found in Islamic economic system and other systems are not having such properties and characteristics. Most important among these features is that it is based on revealed knowledge which is known as وحی، کہ یہ نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ہدایت کی روشنی میں تیار کیا گیا ہے۔ اس کے بنیادی اصول قرآن اور حدیث سے ڈرائیو کیے گئے ہیں۔ اس سے کیا بات ظاہر ہوتی ہے کہ کیونکہ دوسرے نظام انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، سرمایہ دارانہ نظام کے پیچھے آدم اسمتھ کی سوچ کار فرما ہے، اشتراکی نظام کارل مارکس کے ذہن کی پیداوار ہے۔ انسانی علم اور تجربہ کتنا بھی زیادہ ہو پھر بھی وہ محدود ہے۔ انسان کو نہ تو ماضی کے بارے میں کچھ پتا ہوتا ہے، نہ حال کی پوری خبر ہوتی ہے، اور مستقبل جاننے کا دعویٰ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اس بنا پر انسان جو بھی نظام تجویز کرتا ہے اس کے اندر محدود سوچ کارفرما ہوتی ہے اور اس میں نقائص باقی رہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایوری ہیومن بینگ ہیز ہز اون لائکنگ اینڈ ڈس لائکنگ، تو جب کوئی بھی انسان کوئی نظام تجویز کرے گا تو اس میں لازماً ایک بائسنس پائی جائے گی۔ جن لوگوں کو وہ پسند کرتا ہے ان کو وہ فیور کرے گا، اور جن لوگوں کو ناپسند کرتا ہے اس میں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ ایک نظام دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا علم لامحدود ہے، وہ ماضی، حال، مستقبل پہ یکساں حاوی ہے۔ کوئی چیز اور کوئی دنیا کا خطہ یا انسان کی سوچ، کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس نظام کے بارے میں اصول بیان کریں گے یقیناً وہ ہر طرح کے نقائص اور کمزوریوں سے پاک ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق سے محبت کرتے ہیں، تمام مخلوق کو پسند کرتے ہیں، تو اس میں یہ امکان نہیں ہے کہ کسی کو فائدہ دیا جائے اور کسی کو نقصان پہنچایا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسلامی نظام میں سرمایہ دار نظام اور سوشلزم کے برعکس مذہب اور مورل ویلیوز کو سینٹرل پلیس دی گئی ہے۔ بقیہ نظام اس چیز سے عاری رہے ہیں، ان میں ریلیجیس ویلیوز کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی ہے، لیکن اسلامی نظام میں وحدانیت کا تصور، ربوبیت کا تصور، آخرت کا تصور، رسالت کا تصور ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے، اور ان چیزوں کے بغیر بہت سارے جو اسلام کی تعلیمات پہ عمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ان چیزوں کے بارے میں یقین نہ ہو۔ اور جو اسلام اخلاقی تعلیمات دیتا ہے کہ تمام انسان بھائی بھائی ہیں آپس میں، انہیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، تو اس طرح کی جو ویلیوز ہیں وہ اسلام پیش کرتا ہے، اور ان پہ عمل کرتے ہوئے جو نظام بنتا ہے اور عمل میں آتا ہے وہ یقیناً دوسرے نظاموں سے بہتر ہوگا۔ تیسرا یہ ہے کہ اسلام میں حلال اور حرام کا تصور دیا گیا ہے۔ ادر سسٹم ہیو دی کانسیپٹ آف لیگل اینڈ انلیگل۔ ہاؤ دے ڈیسائڈ واٹ از لیگل اینڈ واٹ از انلیگل؟ either some individual or any authority representing the people decide۔ اگر بادشاہی نظام ہے تو ایک شخص فیصلہ کرتا ہے کہ کیا چیز قانونی ہے اور کیا غیر قانونی ہے، اور اگر جمہوری نظام ہے تو پارلیمنٹ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ کس چیز کو قانونی کہا جائے اور کس کو غیر قانونی کہا جائے۔ لیکن اسلام میں جو تصور دیا گیا ہے وہ ہے حلال اور حرام، اور یہ اتھارٹی صرف اللہ تعالیٰ کی ہے کہ وہ ڈکلیئر کرے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، کیا چیزیں اختیار کرنا انسان کے لیے الاؤڈ ہے اور کیا چیزیں اختیار کرنا الاؤڈ نہیں ہے۔ حلال اور حرام کے بارے میں
اللہ تعالیٰ نے ایک بنیادی اصول دے دیا کہ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ لَهُمُ الْخَبَائِثَ، کہ اللہ تعالیٰ حلال اور پاکیزہ چیزیں انسانوں کے لیے حلال کرتے ہیں اور گندی اور نقصان دہ چیزیں حرام کرتے ہیں۔ تو اگر حلال اور حرام کے تصور کو صحیح انداز میں اختیار کیا جائے تو یقیناً معاشرے سے بہت ساری نقصان دہ چیزیں خود بخود ہٹ جائیں اور فائدہ مند چیزیں ان کی جگہ لیں۔ پھر ہم اسلامی تعلیمات کو دیکھیں تو ہمیں ایک میانہ روی، ماڈریشن ہر پہلو سے نظر آتی ہے۔ اسلام میں کمانے کے بارے میں، خرچ کرنے کے بارے میں، ہر چیز پہ یہ کہا ہے کہ اعتدال سے کام لیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو۔ خرچ کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ لیں، نہ اسے انتہائی درجے تک پھیلا دیں یہاں تک کہ اپنے آپ کو کوستے رہیں بیٹھ کر، یعنی فضول خرچی کر کے اپنا مال ضائع نہ کر دیں۔ حتیٰ کہ عبادات کے معاملے میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ اس میں بھی میانہ روی ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آدمی اپنے سارے اوقات عبادت میں لگائے اور باقی جو اس سے وابستہ لوگ ہیں ان کے حقوق کو نظر انداز کر دے۔ تو اعتدال، میانہ روی، ماڈریشن، یہ ایک اسلام کی بنیادی صفت ہے جس کی وجہ سے امت مسلمہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت وسط بھی کہا ہے کہ آپ درمیانی راستے پر چلنے والی امت ہیں اور ایکسٹریمز کو اوائڈ کرنے والی ہیں۔ ایک اور بات یہ ہے کہ اسلام میں نہ صرف مادی ضروریات پوری کرنے کا خیال کیا گیا ہے بلکہ اس کی روحانی ضروریات کو بھی پیش نظر رکھا گیا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہر انسان جسم اور روح کا مجموعہ ہوتا ہے۔ اگر ہم صرف مادی ضروریات کو پوری کریں گے، ہمارا جسم تو ترقی کرے گا لیکن روحانی طور پر انسان کمزور ہوتا چلا جائے گا، جیسا کہ آج ہم مغربی معاشرے کے حوالے سے یہ بآسانی ایکسپیرینس کر سکتے ہیں۔ لیکن اسلام میں ایک شخص کاروبار کرتا ہے، اس کو دنیاوی فائدہ بھی ہے اور اس کو روحانی ترقی بھی حاصل ہو رہی ہے، تو دونوں چیزیں ایک ساتھ پروگریس کرتی ہیں۔ پھر اسلام میں فرد کو آزادی تو دی گئی ہے بٹ ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف سوسائٹی ایز اے ہول، اور پوری سوسائٹی کی فلاح اس کے پیش نظر رہتی ہے۔ اور آخری چیز اس حوالے سے ہمیں جو نظر آتی ہے کہ اسلام میں ایک بہت کمپریہنسو سوشل سیکیورٹی کا سسٹم دیا گیا ہے کہ ہر فرد اپنے آپ کو محفوظ تصور کرے، اپنی بنیادی ضروریات کے حوالے سے سیکیور فیل کرے کہ اگر اس پہ کوئی مشکل آ بھی گئی تو پورا معاشرہ اس کی مدد کے لیے ارد گرد کے افراد سے لے کے ریاست تک موجود ہیں اور وہ اپنی ضروریات بآسانی پوری کر سکے گا بغیر کسی دقت اور دشواری کے۔